ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کہا گیا اللہ کے رسول کون سا عمل اجر و ثواب میں جہاد کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحابہ نے 2 یا 3 مرتبہ آپ کے سامنے یہی سوال دہرایا۔ آپ ہر مرتبہ کہتے تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس نمازی اور روزہ دار کی ہے جو نماز اور روزے سے نہیں رکتا، یہ دونوں عمل مسلسل کرتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی راہ کا مجاہد واپس آ جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1619، یہ حدیث صحیح ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میت کے عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں سرحد کی پاسبانی کرتے ہوئے مرے، تو اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا رہے گا اور وہ قبر کے فتنے سے مامون رہے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1621، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جہاد کرتے وقت 1 دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1622، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ جہاد میں کوئی بندہ 1 دن بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ دن اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1623، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں جو شخص 1 دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان اسی طرح کی ایک خندق بنا دے گا جیسے زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1624، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے یعنی جہاد میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھ لیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1625، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راہ میں کسی مجاہد کو غلام کا عطیہ دینا یا مجاہدین کے لیے خیمے کا سایہ کرنا یا اللہ کے راستے میں جوان اونٹنی دینا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1626، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں مجاہدین کے لیے خیمے کا سایہ کرنا، خادم کا عطیہ کرنا اور جوان اونٹنی دینا سب سے افضل و بہتر صدقہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1627، یہ حدیث حسن ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان سفر تیار کیا حقیقت میں اس نے جہاد کیا، اور جس نے غازی کے اہل و عیال میں اس کی جانشینی کی، اس کے اہل و عیال کی خبرگیری کی، حقیقت میں اس نے جہاد کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1628،
یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا یا اس کے گھر والے کی خبرگیری کی، حقیقت میں اس نے جہاد کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1629، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا، حقیقت میں اس نے جہاد کیا، اور جس نے غازی کے گھر والے کی خبر کی، حقیقت میں اس نے جہاد کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1631، یہ حدیث صحیح ہے۔ یزید بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا کہ مجھے عبایہ بن رفاع بن رافع ملے۔ انہوں نے کہا، خوش ہو جاؤ، تمہارے یہ قدم اللہ کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو عبس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دونوں پیر اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں، انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1632، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ جائے، اور یہ محال ہے، اور جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1633، یہ حدیث صحیح ہے۔ سالم بن ابی جاد سے روایت ہے، شرحبیل بن سمت نے کہا، اے کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیجیے اور کمی زیادتی سے محتاط رہیے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور بن کر آئے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1634، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے، قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1635، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر بندھی ہوئی ہے۔ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے باعث اجر ہے، ایک وہ گھوڑا ہے جو آدمی کی عزت و وقار کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہے، اور ایک گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے باعث گناہ ہے۔ وہ آدمی جس کے لیے گھوڑا باعث اجر ہے، وہ ایسا شخص ہے جو اس کو جہاد کے لیے رکھتا ہے اور اسی کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ گھوڑا اس شخص کے لیے باعث اجر ہے۔ اس کے پیٹ میں جو چیز یعنی خوراک بھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس حدیث میں ایک قصے کا ذکر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1636، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو نجی عمر بن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر مارا، وہ ثواب میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1638، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے تر ہوئی ہو، اور ایک وہ آنکھ
جس نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1639۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں شہادت شہید کے لیے ہر گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا سوائے قرض کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سوائے قرض کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1640۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں ہیں جو جنت کے پھلوں یا درختوں سے کھاتی چرتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1641۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے پاس ثواب ہو اور وہ دنیا کی طرف دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی خاطر لوٹنا چاہتا ہو سوائے شہید کے، اس لیے کہ وہ شہادت کا مقام و مرتبہ دیکھ چکا ہے، چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور دوبارہ شہید ہو کر آئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1643۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر جب بھی جاتے وہ آپ کو کھانا کھلاتی۔ ام حرام رضی اللہ عنہا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے بیٹھ گئیں۔ آپ سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کو کیا چیز ہنسا رہی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میرے سامنے میری امت کے کچھ مجاہدین پیش کیے گئے، وہ اس سمندر کے سینے پر سوار تھے، تختوں پر بیٹھے ہوئے بادشاہ لگتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ چنانچہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ پھر اپنا سر رکھ کر سو گئے، پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کو کیا چیز ہنسا رہی ہے؟ فرمایا، میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے پیش کیے گئے۔ آپ نے اسی طرح فرمایا جیسے اس سے پہلے فرمایا تھا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم سمندر میں پہلے جہاد کرنے والے لوگوں میں سے ہو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں ام حرام رضی اللہ عنہا سمندری سفر پر ایک جہاد میں نکلیں تو وہ سمندر سے نکلتے وقت اپنی سواری سے گر گئیں اور ہلاک ہو گئیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1645۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے، دوسرا حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کرے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1646۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی
اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی، اور جس نے حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1647، یہ حدیث صحیح ہے۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ جہاد کی ایک صبح دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، اور جنت کے ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1648، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1649، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک آدمی کسی پہاڑی کی گھاٹی سے گزرا جس میں میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ وہ جگہ اور چشمہ اپنی لطافت کی وجہ سے اسے بہت پسند آیا۔ اس نے کہا، کاش میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس گھاٹی میں قیام پذیر ہو جاتا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لوں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، اس لیے کہ تم میں سے کسی کا اللہ کے راستے میں کھڑا رہنا اپنے گھر میں 70 سال نماز پڑھتے رہنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تم کو جنت میں داخل کر دے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جس نے اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان کے وقفے کے برابر جہاد کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1650، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ جہاد کی ایک صبح یا ایک شام ساری دنیا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کی کمان یا ہاتھ کے برابر جنت کی جگہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف نکل آئے تو زمین و آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1651، یہ حدیث صحیح ہے۔ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بہتر آدمی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے رہے۔ کیا میں تم لوگوں کو اس آدمی کے بارے میں نہ بتا دوں جو مرتبے میں اس کے بعد ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں سے الگ ہو کر اپنی بکریوں کے درمیان رہ کر اللہ کا حق ادا کرتا رہے۔ کیا میں تم لوگوں کو بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگا جائے اور وہ نہ دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1652، یہ حدیث صحیح ہے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے شہادت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبے تک پہنچا دے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر ہی پر کیوں نہ مرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1653، یہ حدیث صحیح ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے
اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1654، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مدد اللہ کے نزدیک ثابت ہے، ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، دوسرا وہ مکاتب غلام جو زر کتابت ادا کرنا چاہتا ہو، اور تیسرا وہ شادی کرنے والا جو پاک دامنی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1655، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جو بھی زخمی ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ خون کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1656، یہ حدیث صحیح ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اللہ کی راہ میں اونٹنی کے 2 مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیانی وقفے کے برابر جہاد کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس شخص کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگے یا چوٹ آئے، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا زخم دنیا کے زخم سے کہیں بڑا ہوگا، رنگ اس کا زعفران کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1657، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے یا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، جہاد، وہ نیکی کا کوہان ہے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1658، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے دشمنوں کی موجودگی میں اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کے دروازے تلواروں کی چھاؤں میں ہیں۔ قوم میں سے ایک پراگندہ حیرت والے شخص نے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ چنانچہ وہ آدمی لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور بولا، میں تم سب کو سلام کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور اس سے لڑائی کرتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1659، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون آدمی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، پھر وہ مومن جو کسی گھاٹی میں اکیلا ہو اور اپنے رب سے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1660، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے علاوہ کوئی جنتی ایسا نہیں ہے جو دنیا کی طرف لوٹنا چاہتا ہو۔ وہ دنیا کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، کہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ قتل کیا جاؤں، یہ اس وجہ سے کہ وہ اس مقام کو دیکھ چکا ہے جس سے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1661، یہ حدیث صحیح ہے۔ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ ایک، خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 2، وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے۔ 3، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ 4، فزع الاکبر یعنی عظیم گھبراہٹ والے دن سے مامون رہے گا۔ 5، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ 6، 72 جنتی حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی اور اس کے 70 رشتہ داروں کے سلسلے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1663۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں سرحد کی 1 دن کی پاسبانی کرنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تم میں سے کسی کو کوڑے کے برابر جنت کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، اور بندے کا اللہ کی راہ میں صبح یا شام کے وقت چلنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1664۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شرحبیل بن سمت کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنے مرابط یعنی سرحد پر پاسبانی کی جگہ میں تھے۔ ان پر اور ان کے ساتھیوں پر وہاں رہنا گراں گزر رہا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن سمت، کیا میں تم سے وہ حدیث بیان نہ کروں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کی راہ میں 1 دن کی پاسبانی 1 ماہ روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے، یا فرمایا بہتر ہے، اور جو شخص اس حالت میں وفات پا گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت تک اس کا عمل بڑھایا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1665۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو صالح مولا عثمان کہتے ہیں کہ میں نے منبر پر عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا، میں نے تم لوگوں سے ایک حدیث چھپا لی تھی جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے۔ پھر میری سمجھ میں آیا کہ میں تم لوگوں سے اسے بیان کر دوں تاکہ ہر آدمی اپنے لیے وہی چیز اختیار کرے جو اس کی سمجھ میں آئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کی راہ میں 1 دن کی سرحد کی پاسبانی کرنا دوسری جگہوں کے 1000 دن کی پاسبانی سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1667۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل سے صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف تم میں سے کسی کو چٹکی لینے سے ہوتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1668۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانیوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے، آنسو کا 1 قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہے۔ 2 نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگے، اور دوسری نشانی وہ ہے جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کی ادائیگی کی حالت میں لگے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1669۔ یہ حدیث حسن ہے۔ Subscribe my channel Eat the Red Hadith.